اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عشرے کی قسم کھائی ہے، والفجر، فجر کی قسم، ولیال عشر، 10 راتوں کی قسم۔ وہ جو احادیث مبارکہ ہے اس میں اگرچہ علماء کرام نے کلام فرمایا ہے، اور عید کی راتوں کی جو فضیلت ہے اس پہ کلام ہے، اتنا تو مسلم ہے کہ ہر رات عشاء باجماعت، فجر باجماعت، ساری رات کی عبادت کا اللہ اجر اور ثواب عطا کرے گا۔ اور چونکہ یہ 10 راتوں میں آخری رات ہے، اللہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ آخر والی چیز کو فضیلت اور عظمت عطا کرتا ہے۔ آسمانی کتابوں میں آخری کتاب قرآن مجید ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو سارے کلاموں پہ، ساری کتابوں پہ، سارے صحیفوں پہ عظمت عطا کی۔ امت ساری امتوں کے بعد میں آنے والی ہے، اللہ نے اس امت کو تمام امتوں پر عظمت اور فضیلت برتری عطا فرمائی، اور نبی آخر میں آنے والے ہیں، سارے نبیوں کے خاتم ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام نبیوں پر فضیلت عطا کی، برتری عطا کی، بلند مقام عطا کیا۔ تو 10 راتوں میں سے یہ آخری رات ہے، تو یہ آخری رات ہے، اس کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے عظمت عطا کر دی ہے۔ 9 ذوالحجہ کا دن، اس کو بھی اللہ نے عظمت عطا کی۔ یوم النحر، 10 ذی الحجہ کو بھی عظمت عطا کی۔ بیچ میں آ گئی رات، یہ بھی عظمت والی رات ہے۔ تو کل کا دن آپ نے عید کے لیے آنا ہے تو راستے میں تکبیرات بلند آواز سے پڑھتے ہوئے آنا ہے، اور راستہ بھی بدلنے، آنے جانے کا راستہ بدلیں گے تو یہ راستے گواہی دے گے۔ یومئذ تحدث اخبارا، یہ زمین بولے گی، یہ زمین خبریں دے گی، یہ راستے خبریں دے گے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا قبیصہ ما مررت بحجر ولا شجر ولا مدر الا استغفر له، جس راستے سے گزرا، جن جن درختوں سے گزرا، جن جن ڈیلوں اور پتھروں سے گزرا، وہ تیرے لیے سب نے استغفار کیا۔ تو عید والا دن، اس عید پہ تکبیرات کو بلند آواز پہ پڑھتے ہوئے آنا ہے۔ آج کے دن سے آپ نے ماشاءاللہ فجر کی نماز میں بھی تکبیرات پڑھی ہیں، ظہر کی نماز بھی پڑھی ہے، اور یہ 13 کی عصر تک پڑھنی ہے۔ اور اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، فلسفہ کیا ہے، یہ ایسا الفاظ کس کے ہے؟ تو علماء کرام لکھا ہے، جس وقت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے جبین کے بل لٹایا، فلما اسلما وتلہ للجبین، دونوں باپ بیٹے تیار ہیں، باپ ذبح کرنے کے لیے، بیٹا ذبح ہونے کے لیے۔ جب دونوں تیار تھے، کچھ لوگوں نے کہا کہ چھری نرم ہو گئی، کچھ نے کہا گردن سخت ہو گئی۔ ارے چھری نرم نہیں ہوئی، گردن سخت نہیں ہوئی، اوپر سے آرڈر نہیں تھا۔ جس اللہ نے آگ کو گلزار کیا، جس اللہ نے موسیٰ کے لیے دریا میں راستے بنا دیے، اس اللہ کا ارادہ نہیں تھا کہ چھری ذبح کرے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اب کی بات جو زور لگایا نا، ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھوں کو جیسے خون لگا، تو جبریل علیہ السلام نے آواز بلند کی، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ تو اسماعیل علیہ السلام کپڑے جھاڑتے ہوئے کھڑے ہوئے، اور انہوں نے کہا اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اوپر سے فون آیا، یا ابراہیم ان قد صدقت الرؤیا۔ تو کل عید کے دن آتے ہوئے جاتے ہوئے، اور ویسے اس دن میں اٹھتے بیٹھتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکثرو، اس کے اندر کثرت کرو ذکر کی۔ تو اس ذکر میں سے اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ نماز، فرض نماز کے بعد تو ایک دفعہ پڑھنا ہے، لیکن اس کے علاوہ چلتے پھرتے بھی اس کا معمول بنائیں، خاص کر عید والے دن آتے اور جاتے ہوئے۔ اور انشاءاللہ عید کی نماز 6:30 بجے کھڑی ہو جائے گی۔